بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 6 جج صاحبان کے خط کے بعد سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پاکستان کو کنوے کیا گیا کہ مسئلے کے حل کے لیے مشاورت اور بات کرنا ضروری ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت کے آفیسر آن لا جو ہیں انہیں اٹارنی جنرل کہا جاتا ہے، اور وہ کل ملے تھے چیف جسٹس صاحب کو، جس میں یہ بات کنوے کی گئی کہ چیف جسٹس کے ساتھ پرائم منسٹر کی براہ راست ملاقات ہو جائے، جس کے نتیجے میں چیزیں انڈائریکٹلی ہونے کی بجائے ڈائریکٹلی اپنے منطقی انجام کی طرف چلیں اور جلدی سپیڈی ہوگا۔ سو آج میاں شہباز شریف سپریم کورٹ پاکستان کے، اور وہاں ان کی طویل ملاقات ہوئی اعلیٰ ججز سے، چیف جسٹس کے ساتھ، جس میں یہ طے پایا گیا کہ معاملے کے حل کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ اس طرح کی کسی اپلیکیشن کی سماعت کر سکے یا کوئی مشورہ دے سکے، وہ ویسے بھی مشورہ نہیں دیتے، وہ تو ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں، جس کو صدر پاکستان پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں حکومت کے ذریعے۔ تو اس میں ایسا معاملہ تو نہیں تھا، اس میں تو معاملہ یہ تھا کہ کچھ افسران اپنی حدود سے تجاوز کر کے وہ کام کر رہے ہیں جو وہ نہیں کر سکتے، مداخلت کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں یا دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجتاً کچھ دیر پہلے پاکستان کے وزیر قانون تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ کل چونکہ کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہم نے یہ مناسب سمجھا اور یہ فیصلہ کیا گیا، اس پر اتفاق رائے ہے کہ یہ دائرہ کار وفاقی حکومت کا ہے، اور غالباً ججز کی میٹنگ میں بھی یہی طے پایا تھا کہ حکومت ہی سے کہا جائے کہ وہ اس کا سدباب کرے، اس کے تمام معاملات کو دیکھے۔ لیکن حکومت بھی اس بات کے انتظار میں تھی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حالت میں خواہش تو یہ ضرور تھی کہ کس طرح ان ججوں کو جنہوں نے ماضی میں کسی خواہش یا کسی دباؤ کے تحت کچھ مقتدر شخصیات کے حوالے سے فیصلے کیے، کچھ سیاست کو عدالت پہ لے کر گئے، اور جو عدالتی فیصلے کیے اس سے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ اچھی ہوئی یا بری ہوئی، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے دور رس نتائج ہیں۔ تو میاں نواز شریف کی قید ہے، چیف منسٹر پنجاب مریم کی قید ہے، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے معاملات ہیں، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ گویا یہ معاملہ جو دباؤ کا ہے یہ نیب پر بھی ہوتا تھا، اور نیب بعض اوقات معافی بھی مانگ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں میں سے چند ایک سے انہوں نے معافی مانگی ہوئی ہے پبلکلی، لیکن اب تک شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم اس کا رونا رو رہے ہیں کہ 5 سال ہو گئے، اب تک ہم عدالتوں کا چکر لگاتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے اور فیصلہ نہیں ہوتا۔ عام سائل جو پاکستان میں پھر رہا ہوتا ہے، وہ جب نیچے کورٹ سے شروع ہو اور اوپر تک جائے تو یا مر گیا ہوتا ہے یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے کہ اس کو لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا جہاں انتظامیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی، وہاں عدلیہ سے بھی لوگوں پر اس طرح کا کوئی اعتماد نہیں جیسا مہذب دنیا میں ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ چونکہ انصاف کے حوالے سے بھی تھا اور ججز کی اپنی ریپیوٹ کے حوالے سے بھی تھا، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ کیا اس بات بھی کوئی غور کرے گا کہ بعض جج صاحبان جس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس کو انسٹرکشنز دیتے ہیں اور حکومتی کام میں مداخلت کرتے ہیں، اس کو روکا جائے؟
یہ بات یقیناً آج پرائم منسٹر نے چیف جسٹس کے سامنے رکھی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات نہ رکھی گئی ہو. اور اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات رکھی گئی ہوگی کہ جو کچھ افتخار چودھری صاحب کرتے تھے کہ صبح کو آئی جی کو اور چیف سیکرٹری کو بلا کے بٹھا لیا اور شام تک انہیں رسوا کیا اور اس کے بعد اگلے دن پھر بلا لیا. افسروں کو عدالت میں وہ زبان استعمال کی جو نہیں کرنی چاہیے، وہ رویہ اختیار کیا جو نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک مشینری ہے، اس کے کل پرزے ہیں، کوئی کہیں فٹ ہے کوئی کہیں فٹ ہے تو ریاست پاکستان کی. یہ پوری کی پوری ریاست بگڑی ہوئی ریاست ہے. اس ریاست کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے یہ اپروپریٹ ٹائم آ گیا ہے، جب سیاسی لوگ بھی ایک بات کہتے ہیں، حکومت بھی اس سے ملتی جلتی بات کہتی ہے، جج بھی یہ بات کہتے ہیں اور متعلقہ لوگ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اپنا اپنا کام کریں. تو رونا پاکستان میں کس بات کا ہے؟ رونا تو پاکستان میں اسی بات کا ہے کہ میرا اختیار آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کا اختیار کوئی اور استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا اختیار کوئی اور استعمال کرنا چاہتا ہے. ایک دوسرے کے کام میں ہم مداخلت کرتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم مداخلت کرتے ہیں. یہ ہمیں تسلیم کر دینا چاہیے کہ یہ ہماری غلطی ہے. وہی قوم ترقی کرتی ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. یہ ایک ایسا اقدام اٹھایا جائے گا کل کابینہ کی طرف سے، لیکن میں اپنی مختصر زندگی کے نتیجے میں، اپنی مشاہدات کے نتیجے میں یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ماضی کے کچھ جج صاحبان کے حوالے سے بھی انکوائری رپورٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، جو ٹرمز آف ریفرنس تیار کی جائیں گی کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت. اس میں یہ موجود ہوگا کہ پرانے معاملات کو بھی اس میں شامل کیا جائے. کیا یہ معاملات ایوب خان کے زمانے سے یا جسٹس منیر کے زمانے سے ہوں گے؟ جسٹس منیر کا فیصلہ بھی تو ڈسپیوٹڈ تھا، داسو والا معاملہ بھی تو ڈسپیوٹڈ تھا، اسمبلیاں توڑنے کے معاملات بھی تو ڈسپیوٹڈ تھے. جنیجو صاحب کو سپریم کورٹ میں بلا کے، پروٹوکول کو بلا کے اسلم بیگ صاحب کے کہنے پہ گھر بھیج دیا گیا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا وسیم سجاد صاحب کے ذریعے کہ I'm sitting across the road. اور وہ وزیر اعظم بحال ہوتے ہوتے سابق وزیر اعظم مستقل ہو گئے. یہ بھی معاملہ ہماری تاریخ میں موجود ہے. اسلم بیگ اس کا فخر سے اظہار کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. یہ بھی بات اپنی جگہ پر موجود تھی کہ اصغر خان صاحب کا ایک کیس تھا جو ان کی وفات کے بعد ڈسپوز آف کر دیا گیا ان کی فیملی کے مشورے سے، لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. یہ جو 6 جج صاحبان نے لکھا، اس پر بھی کوئی فیصلہ تو نہیں کیا گیا تھا نا. یہ تو کئی سال سے معاملات چل رہے ہیں اور دبا دیتے تھے کہ چلیں اور کارپیٹ کے نیچے اور کارپیٹ کے نیچے. مصروفیت بہت تھی. مصروفیت میں تو ساس صاحبہ کا فون سننا، کراؤڈ دیکھنا، رشتہ داروں کا ان جلسے جلوسوں میں جانا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا. ویسے تو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق پرانے زمانے میں ہم تو یہ سنتے تھے کہ جج صاحبان نجی تقریبات کے علاوہ کسی ایسی تقریب میں نہیں جاتے جو ان کی اپنی نجی تقریب ہو، اس کے علاوہ کسی ایسی تقریب میں نہیں جاتے جہاں پبلک سے کوئی انٹریکشن ہو سکتی ہو. کہتے ہیں کسی زمانے میں اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، ٹی وی بھی نہیں دیکھتے تھے. ممکن ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ غلط نہیں ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات ہوتی رہتی تھی، آج بھی ہوئی ہے. یہ کوئی غیر اخلاقی، غیر قانونی یا غیر روایتی چیز نہیں ہوئی. میں اگلے کسی پروگرام میں اس کے ایک دوسرے پہلو پر آپ کے ساتھ بات کروں گا انشاءاللہ تعالی. یہ بھی درست ہے کہ اس ایشو کو سیٹل ہونا ہے، اور یہ اب سیٹل ہوئے بغیر رہ نہیں سکے گا، اس لیے کہ اس پر آواز اٹھنی شروع ہو چکی ہوئی ہے. کمیشن بننے کے یہ ٹھیک کیا، اچھا کیا، فوری طور پر کمیشن بنانے کا ارادہ کر لیا. کل اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا، کابینہ نے کرنا ہے، فیصلہ بھی کر دے گی. غالباً چیف جسٹس جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ناصر الملک صاحب ہیں ان کو تکلیف دی جائے گی. اگر ان کو نہیں دی جائے گی تو اس کیلیبر کے کسی اور آدمی کو دی جائے گی. لیکن یقیناً یہ گلزار صاحب، ثاقب نثار صاحب، عمر عطا بندیال صاحب اس طرح کے لوگ تو نہیں ہوں گے.
لیکن جب یہ معاملات آگے چلیں گے تو اس میں الجہاد ٹرسٹ کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھا جائے گا. اس کیس کے فیصلے کی روشنی میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، انہوں نے اپنا اپنا کام کرنا تھا. آج وزیر صاحب نے کہا کہ جو لیجسلیشن ہوئی تھی پارلیمنٹ کی توقیر کے حوالے سے، اس پر جو فیصلہ آیا اس کے دور رس نتائج ہوں گے. جی اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. ایک نتیجہ تو فوری آ گیا تھا کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں. بہت اچھا وہ تھا، اسمبلی نے بھی ٹھیک ہی کیا تھا. اب قانون بنا ہوا ہے، فیصلے اس کے مطابق ہوں گے. ادارہ جاتی مداخلت کا لفظ استعمال کیا گیا. ادارے کون سے ہیں یہ سب جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لوگ یہ کہتے ہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی انقلاب چاہیے، خونی انقلاب چاہیے، چیزوں کو بدل دینا چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے. تبدیلی کے دو راستے ہیں. ایک یہ کہ باہمی مذاکرات کے ذریعے کر لیا جائے. کل میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کے چاروں بڑے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف سیکرٹری، چیف آف آرمی اسٹاف، بیٹھ کے ری ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس پر مجھے مختلف حضرات نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اور ایک نے یہ کہا کہ اتنی خرابی ہے کہ خون کے بغیر یہ خرابی ٹھیک نہیں ہوگی. میرا خیال ہے خون کے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے. اور ایک دوسرے دوست نے کہا کہ یہ جج صاحبان مداخلت کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن میں، یہ بھی رکنی چاہیے. بالکل رکنی چاہیے. میں ٹھیک سمجھتا ہوں. وہ لاہور میں ہیں میرے دوست، انہوں نے یہ پیغام مجھے بھیجا کہ آپ نے ایک طرف کی بات کر دی. میں تو ایک طرف کی بات کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو پورا احاطہ کرتا ہوں بات کا. وہ لوگ جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر فیصلہ کرتے تھے، یہ غالباً اعجاز صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور یہ شاید کچھ اور لوگوں کے حوالے سے بھی بات ہے. لیکن ہے یہ بات وہی پچھلے 5-7 سال پرانی، انہی معاملات کے حوالے سے اسی کے گرد گھومے گی. لیکن اگر ماضی میں جانا ہے تو پھر چلیں جسٹس منیر سے، وہاں سے کیا کام ہوا تھا. پھر 58 کے ماشاء اللہ کی بات بھی کی جائے، پھر یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کی بات بھی کی جائے، پھر ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی بات بھی کی جائے، پھر پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کی بات بھی کی جائے، پھر اس کے بعد دوبارہ پرویز مشرف صاحب نے ماشاء اللہ لگایا 3 نومبر کو، اس کی بات بھی کی جائے. جن عدالتوں نے اس کو مینڈیٹ دیا، کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کا مینڈیٹ دیا، ان چاروں اصحاب کو مینڈیٹ ملا، کورٹ سے ملا. جب یوزر پر کہا گیا تب وہ اتر گیا ہوا تھا اقتدار سے. جب کہا گیا پھانسی پہ چڑھا دے تو اقتدار میں نہیں تھا. لیکن جب انڈیمنیفائی کر دیا گیا، خود بھٹو صاحب نے اپنے اقدامات کو انڈیمنیفائی کروایا تھا. ماشاء اللہ کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا. کہاں سے ٹھیک کریں گے یہ بھی ذرا کل دیکھتے ہیں کابینہ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ تو خیر اب معاملہ چونکہ آگے بڑھا ہے اور ایسے طریقے سے بڑھا ہے، لیکن اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوگی. یہ معاملہ حل ہوگا انشاءاللہ، میں توقع کرتا ہوں. ایک دوسری بات جو میں آپ سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ لوگ مزاحمت کے لیے تیار ہو چکے ہوئے ہیں. یہ اخلاقی مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، یہ سیاسی مزاحمت بھی ہو سکتی ہے، یہ سماجی مزاحمت بھی ہو سکتی ہے. سماج ڈسٹرب ہوا ہے، پورا معاشرہ تذبذب کا شکار ہے. لوگ بے یقینی کی حالت میں رہ رہے ہیں. بہت طویل عرصہ بے یقینی کی حالت میں نہیں رہا جا سکتا. اس بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے کسی ایسے لائحہ عمل کی ضرورت ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو اطمینان ہو. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، الیکشنز کے معاملات اپنی جگہ پر موجود ہیں، پٹیشنز ہیں، اختلاف ہے، آواز اٹھ رہی ہے، اسمبلیوں میں آواز اٹھ رہی ہے. پی ٹی آئی پشاور میں ریلی نکالنے کا ارادہ کر چکی ہوئی ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان، میں یہ خبر ہی دے رہا ہوں، غالباً 25 تاریخ سے بلوچستان سے احتجاجی تحریک کو شروع کر رہے ہیں.
اور وہ یہ سفر کرتے ہوئے اسلام آباد پہنچیں گے، 1 مہینہ لگے گا، 2 مہینے لگیں گے، 3 مہینے لگیں گے۔ ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم اٹھنے کے نہیں، اور کل انہوں نے خود یہ کہا کہ جب لوگوں کا جمع غفیر سڑک پر آ جائے گا تو الیکشن کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جو مختلف اسکول آف تھاٹس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں مذہبی حوالوں سے، وہ اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو کر احتجاج کی صورت میں کسی طرف چل پڑی تو صورتحال کے خراب ہونے کا امکان ہے، بہت زیادہ امکان ہے۔ میں جن دوستوں کے تبصرے کی بات کر رہا تھا ان میں سے ایک بہت پڑھے لکھے، بہت معزز شخصیت ہے، یہیں اسلام آباد میں ہے، سینیٹر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دائرہ کار میں رہیں، آئینی حدود میں رہیں، آئین بالادست ہے، مجھے اس میں سے کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جب کسی چیز کی بنیاد 30 40 50 سال پہلے رکھی گئی اور اس میں نے بھی اینٹ لگائی ہو، آپ نے بھی اس میں پتھر لگا دیا ہو، تو اس بنیاد کے نتیجے میں بلڈنگ میں ایک ٹیڑھا پن آتا ہے جیسے پیسا ٹاور میں ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ ہم نے معاشرے کو بگاڑ دیا ہوا ہے، ہم نے لوگوں کو خواہ مخواہ الجھا دیا ہوا ہے۔ اپنے اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آنے والے دن اچھے ہوں اور پاکستان کی سمت ٹھیک ہو جائے۔